1947 کو ملک ہند انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا. جسمانی طور پر ان کی حکمرانی سے مسلمان آزاد ہو گیا، لیکن 1947 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو ملک چھوڑ چکے ہیں، وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، لہذا ان کو فکری اعتبار سے، ان کو دلی اعتبار سے، انہیں ذہنی اعتبار سے ہم اپنا غلام بنا لیں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قوموں کی غلامی دو طرح کی ہوتی، ایک جسمانی اور ایک ذہنی. جسمانی غلامی سے آزادی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ذہنی غلامی سے آزاد ہونا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جسمانی غلامی طاقت و قوت، زور و جبر، ظلم و زیادتی سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن ذہنی غلامی لالچ و طمع، حرص اور ہتھیلی میں جنت دکھا کر حاصل کی جاتی ہے. یہی پہلی قوموں کا حشر ہوا ہے. پہلی قوموں نے بھی اپنے آپ کو جسمانی طور پر تو آزاد کر دیا، لیکن ذہنی طور پر آزاد نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے قوم سبا، قوم ثمود، قوم عاد اسی بلبوتے پر اور اسی بنیاد پر تباہ و برباد ہوئی. ان کو دنیا کی عیش و عشرت نظر آئی، دنیا کا پھلنا پھولنا نظر آیا، دنیا کا آگے بڑھنا اور ترقی کرنا نظر آیا. اسی طرح انہوں نے دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے منہ سے رال کو ٹپکایا، جس کی وجہ سے وقت کے نبی کی بات نہ سننے کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آن پڑا. یہی حال رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایرانی حکومت اور رومی حکومت کے دور میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہ دو بڑی طاقتیں، ایرانی حکومت اور رومی حکومت، یہ لوگ بھی عیش و عشرت میں ایسے مبتلا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے لیے انہیں آمادہ کیا، تو وہ بہت اکڑ کر بولنے لگے کہ ہماری ایسی حکومت کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ڈھا نہیں سکتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی جب رستم کے دربار میں پہنچے تو آپ نے یہی اس سے کہا
کہ ہم تمہارے لیے ایک پیغام اسلام لائیں. لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. آپ نے پیغام سنایا کہ ہم تمہارے پاس اس واسطے آئے ہیں تاکہ بندوں کی عبادت کے بتوں سے نکال کر تمہیں ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف ہم گامزن کریں، ہم لے جائیں، ہم تمہیں مجبور کریں. اور ان جور الادیان الى عدل الاسلام، جو تمام مذاہب میں جو اسلام کے علاوہ ہے ظلم و ستم اور زیادتیاں اور جو اس میں بہت زیادہ طاقت و قوت کا استعمال کر کے اپنے زیر نگو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اس سے نکال کر تمہیں اسلام کے عدل کے چھاؤں میں تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے آنے کا مقصد یہ. پہلی قومیں بھی تباہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو قومیں تھیں وہ بھی تباہ ہوئی. اور آج ہم جو لبادہ پہنے ہوئے ہیں ذہنی غلامی کا، جسمانی غلامی سے ہم آزاد ہو گئے. جسمانی غلامی سے ہم آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی غلامی ہمارے اندر آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے طور پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. انیس سو سینتالیس کو ملک ہند انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا. جسمانی طور پر ان کی حکمرانی سے مسلمان آزاد ہو گیا، لیکن 1947 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو ملک چھوڑ چکے ہیں، وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، لہذا ان کو فکری اعتبار سے، ان کو دلی اعتبار سے، انہیں ذہنی اعتبار سے ہم اپنا غلام بنا لیں گے. ایک انگریز نے وائس رائے جو بنا تھا میکارڈ کالے، اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے جسمانی طور پر مسلمانوں کو ہند سے آزاد کر دیا، لیکن فکری اعتبار سے ہم نے ان کو غلام بنا لیا ہے. پھڑ تو ان کے کالے رہیں گے، لیکن اندر کا دل ان کا بالکل سفید، یعنی ہمارے نقش قدم پر چلتا رہے. ہندوستان کی تاریخ بہت عجیب و غریب ہے. مسلمانوں نے یہاں 800 سال تک حکومت کی ہے. مسلمانوں کا دور بہت روشن رہا ہے، لیکن وہی ہوا جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہی واقعہ پیش آیا جو سراسر ناپید ہونا چاہیے تھا. حرص و طمع اور لالچ نے ہمارے مسلم حکمران کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور ملک تباہ و برباد ہو گیا. حکمرانی ہم سے چلی گئی. پھر غیروں کا تسلط ہوا، پھر غیر اس پر جلوہ افروز ہوئے اور براجمان ہوئے اور انہوں نے اقتدار کو سنبھالا اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ کھڑے کر دیے. کبھی دہشت گردی کے نام پر مسلمان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو کبھی نسل کشی کے نام پر مسلمان کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. کبھی مسلمان کی عورتوں کی عزتوں اور عصمتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کبھی اس کے فیکٹریوں پر اور کمپنیوں پر بینڈ لگایا جا رہا ہے. کبھی اس کو فرقہ واریت کا سرغنہ بتایا جا رہا ہے، اور کبھی اس کو طبقہ واریت اور سماج میں انتشار و فرقہ واریت پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. ہر اعتبار سے مسلمان کو دوسرے نمبر کا شہری بتایا جا رہا ہے. حالانکہ مسلمانوں نے ہندوستان میں جتنی باغ و بہار لائی ہے، جتنا اس کو پھلایا پھلایا ہے،
جتنا اس کو سرسبز و شاداب کیا ہے اتنا غیروں نے کبھی نہیں کیا۔ اس ملک کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا پورا حصہ ہے۔ غیروں نے تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھایا، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا آج کا ان کا رویہ ہے، بلکہ ان کا طریقہ کار ہے۔ وہ انگلی کٹاتے اور شہیدوں میں نام لکھاتے ہیں، ہم نے گردن بھی کٹا لی تو ہمارا نام کوئی نہیں آتا۔ یہ ہمارے الامیہ، کسی طرح تاریخ کو مسخ کیا جائے، کسی طرح سے توڑ مروڑ کا پیش کیا جائے، کسی طرح تاریخ کے اوراق کو پلٹ دیا جائے۔ مسلمان حکمرانوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں ان کے قربانیوں کے میدان کو بالکل خالی کر دیا جائے، یہ آج کی سازش ہے، آج کی پلاننگ ہے، یہ آج کا منصوبہ ہے کہ کس طرح سے مسلمان حکمران نے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اب ان کو دہشت گرد بتایا جائے، ان کو ظلم و زیادتی پھیلانے والا بتایا جائے اور ان کو بہت زیادہ ظالم و جابر قرار دیا جائے۔ آج کی سازش ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کس طرح سے بتائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ بہت ظالم اور جابر حکمران تھے۔ ہمارے کمزور ذہن بھی اسے قبول کر لیتے، ہمارے کمزور دل بھی اس پر بھروسہ کر لیتے۔ آیا یہ کہ ہم تاریخ سے ورق الٹاتے اور اپنی حقیقت کو پہچانتے ہم بھی اس پر بھروسہ کرنے لگ جاتے۔ وہ بابا جس نے بابری مسجد کو تعمیر کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے باغ و بہار لائی، لیکن کیا ہوا، ان کے کارناموں کو بھی اس طرح بیان کیا جاتا ہے، بہت ہی ظالم و جابر تھے اور اپنے جان بوجھ کر انہوں نے مسجد کی جگہ پر مندر کو ہٹایا اور مسجد کو تعمیر کیا۔ یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی سوچی سازش ہے، آج کی سوچی اور منصوبہ سازی کی ہوئی یہ پلاننگ ہے جس پر ہم کو کان دھرا رہے ہیں، جس کو ہم کو سننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس پر پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حقیقت سے واقف ہی نہیں۔ مسلمانوں نے آزادی کے لیے کتنی جنگیں لڑی، کتنا خون بہایا، یہاں تک کہ علماء اکرام 20 سے 25 ہزار علماء اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اسی ملک کی آزادی کے لیے۔ جب گلستان پہ وقت پڑا سب سے پہلے خون ہم نے دیا، اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ 800 سالہ حکومت کے سامنے ان کی 100 سالہ حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ان کے اندر کینہ، ان کے اندر حسد، ان کے اندر جلن، ان کے اندر عداوت اور ان کے اندر دشمنی اور نفرتوں کے پہاڑ پیدا ہو گئے ہیں اور پہاڑ لگا دیے گئے ہیں انگریزوں کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے، جو وہ کام نہیں کر سکے آج کی حکومت سے وہ کام لیا جا رہا۔ آئین بھارت جب بنا تھا مسلمانوں کو حقوق دیے گئے تھے، آج اس آئین کو ہی مسخ کیا جا رہا۔ آئین بلکہ دستور تیار ہو چکا ہے، پورے ہندوستان کا نقشہ بدلنے کے لیے یہ آمادہ اور تیار ہے۔ کسی طرح سے ہم مسلمانوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیں۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا، آج تجھ کو بتاتا ہوں میں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ پہلے مجاہدے ہوتے تھے، قربانیاں ہوتی تھی اور تیر و تفنگ سے مقابلے ہوا کرتے تھے، جوان مردی کے مظاہرے ہوا کرتے تھے، تو پھر مسلمان کی بہادری سامنے آیا کرتی تھی۔ لیکن جب مسلمان نے اپنے پیدرے کو بدل دیا،
اپنے طور و طریقے کو بدل دیا، اپنی نقش زندگی کو بدل دیا، اپنی طرز حیات کو بدل دیا، تو ذلت اور دقت اس کے حصے میں آج پڑی ہے۔ اس وقت لا شریک لہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے، اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب ہم کو اپنی ہی پرواہ نہیں تو ڈاکٹر ہمیں کیا کہے گا؟ ہمیں بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر سڑک ہو رہی ہے، پھپھوٹ آ رہی ہے، ہمارا جسم سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، ہمارے اعضاء جھڑ رہے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے اور اپنا ہی علاج خود کرنے بیٹھ گئے، تو ڈاکٹر ہم سے کیا کہے گا؟ وہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جب تک ان کو احساس نہیں ہوگا اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا ماضی کیسا ہوا ہے، ہم نے کیسے ماضی میں انقلابات لائے ہیں، کس طرح سے ہم نے حکمرانی کی ہے، کس طرح سے بادشاہت کی ہے، کس طرح سے اقتدار کو سنبھالا ہے، کس طرح سے ہم نے قربانیوں کے میدان بھر دیے ہیں، کس طرح سے ہم نے ہماری عورتوں نے قربانی دی، کس طرح سے ہمارے مردوں نے قربانی دی، کس طرح سے شیرخوار بچوں کو استعمال کیا گیا، کس طرح سے ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان جہاد میں روانہ کیا، کس طرح سے جذبات پر قدم رکھے گئے، کس طرح سے نفس کو مارا گیا، کس طرح سے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ گیا، اور کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار کیا۔ جب تک ہم اس کا احساس نہیں کریں گے تب تک ہماری ذہنی غلامی برقرار رہے گی۔ ذہنی غلامی کی آزادی کے لیے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو کوئی ہم کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ وقت کے نبی کو کہا گیا کہ آپ سے یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ ہرگز راضی نہیں ہوگے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں، جب تک کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں، تب تک آپ سے وہ راضی نہیں ہونے والے۔ آج وہی سڑک اور وہی گند اور وہی ان کا چربا ہماری طرف وہ پھینک رہے ہیں، جس کو ہم معذرت کے ساتھ چاٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی کو فخر سمجھ رہے ہیں، اور اسی کو بہت زیادہ ترقی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو پسے پش ڈال کر، یہودیوں کے چال پر چل کر ہم اپنی ترقی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، بہت زیادہ کامیاب و کامران ہیں، بہت زیادہ ہم ماڈرن ہے، بہت زیادہ ہم فیشنیبل ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری کہ ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں۔ ہماری ترقی تو پیچھے ہٹنے میں ہے، اتنا پیچھے ہٹیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں شامل ہو جائیں اور اس کو دیکھیں کہ وہاں کیسی زندگی گزاری جاتی تھی۔ میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ کہ مال حرام کی خاطر دوسروں کی بستروں کی زینت ہماری مائیں بہنیں بن رہی ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم قائم کیا جائے جس کی وجہ سے وہ ادھر نہ جائیں ادھر آ جائیں۔ باقاعدہ کوششیں ہو رہی، باقاعدہ اس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ اس کے سسٹم کی بنیاد ڈالنے کی تیاری جاری و ساری ہے، لیکن کیا کرے، منہ کو خون جو لگ گیا ہے۔ خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا،
خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے غیر مسلموں کو اور ہندوتوا کے لوگوں کو، آج کے غیر مذہب کے لوگوں کو کیا دین اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں معلوم ہیں، تبھی تو وہ دان دیتے ہیں، تبھی تو کرم کرتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ پاپ ہے، گناہ ہے، تبھی تو کہتے ہیں زیادتی ہے، ظلم ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ان کو معلوم ہے کہ اسلام حق ہے، سچ ہے، جس کو قبول کرنے میں ہماری نجات ہے اور ابدی جنت ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن کیا کرے، منہ کو خون جو لگ گیا ہے خواہشات کا اور سنیما بینی کا، اپنے آپ کو بن ٹھن کے بازاروں کی زینت بنانے کا، کیا کرے فراڈ کرنے کی عادت جو ہو گئی ہے، کیا کرے جھوٹ بولنے کی عادت جو ہو گئی ہے، کیا کرے گھپلے کرنے کی عادت جو ہو گئی ہے، کیا کرے دنیا کی محبت سینوں میں ایسی گامزن اور ایسی رچ بس گئی ہے کہ دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، آخرت کا سفر طے کرنا دل نہیں کہتا۔ اور کس طرح سے ہم شریعت پر زندگی گزاریں، بیٹھ کر ہم سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اس میں ہاتھ ڈالنا یا نہیں، اس سے کاروبار کرنا یا نہیں، اس میں شریک ہونا یا نہیں، یا یہ چیزیں کھانا یا نہیں، یہ چیزیں پہننا یا نہیں، یہ چیزیں اختیار کرنا یا نہیں، اس کے بارے میں ہماری کوئی سوچ نہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، 5 ٹائم اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، فجر کی نیند قربان نہیں ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بستر نہیں چھوڑا جا رہا ہے، کاروبار سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا رہی ہے، جماعت چلی جائے، سنتوں کا کوئی پتہ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تمہارے قتل ہونے کا، تمہارے ذلیل ہونے کا، تمہارے دب جانے کا، تمہارے خوفزدہ ہو جانے کا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم نے اپنی پرواہ نہیں کی، خدا کا فرمان ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جلد از جلد موت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔